اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیسا کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا میری آواز سے کہ میرا گلا 3 دن سے سخت خراب ہے، درد ہے، بخار بھی ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اس میں میں اپنی شمولیت سے برکت سمجھتے ہوئے آپ کی شہر میں حاضر ہوا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضور کی عشق اور محبت کی باتیں آپ نے سنی ہیں اور نسبت کا بھی ذکر کیا ہے، دور کی نسبت کا بھی، نزدیک کی نسبت کا بھی ذکر فرمایا شاہ صاحب نے۔ تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ میں حضور کی ہم رکابی میں سرگودا واپس گھر آ رہا تھا۔ یہ ذکر سادات کی محبت کا، اس کی تعظیم کا، وہی سلسلہ میں جس کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے ہم رکابی سے سرگودا سے سیاشی کے سفر پر ہم روانہ ہوئے تو سیوال کے قریب پہنچے تو ایک گاڑی کھڑی تھی، دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا۔ حضور نے اپنے ڈرائیور کو فرمایا کہ گاڑی روکو اور پتہ کرو کہ یہ کس کی گاڑی ہے۔ چنانچہ غلام حیدر جو آپ کا ڈرائیور تھا اس نے گاڑی روکی، جا کے پتہ کیا، واپس آیا، کہنے لگا حضور یہ عنایت علی شاہ صاحب کی گاڑی ہے جو کہ مذہب شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے قریب میں ایک شہر ہے جہانیہ شاہ، وہاں کے سید تھے، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں۔ تو گرمی کا موسم تھا، دوپہر تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میرا سامان گاڑی سے نکال لو اور جاؤ پہلے شاہ صاحب اور ان کے بچوں کو ان کے گھر پہنچاؤ، پھر واپس آ کے مجھے لے جانا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کہ شاہ صاحب نے بڑی تفصیلاً آپ کے اس مضمون کو عشق، محبت اور نسبت کا ذکر کیا ہے، تو جاؤ ان کو پہلے پہنچاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور یہ تو شیعہ ہیں، ان کو آپ گاڑی میں بٹھائیں گے، یہ جائیں گے۔ تو حضور فرمان لگے مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن شریف میں کتنی آیات ہیں جو کہ منسوخ ہو چکی ہیں، جن پر عمل ضروری نہیں ہے، لیکن کیا ان کا ادب بھی ضروری نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ چلو شکر ہے، میں اپنے فرض ادا کر رہا ہوں، آپ سمجھیں نہ سمجھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کتنی آیات ہیں قرآن پاک میں جو کہ آپ منسوخ ہیں، جن پر عمل نہیں کرنا ضرور۔ تو اس ایک ذکر میں اور کر دوں حضور کی اپنے پیر خانے کی عشق سے، یہ تو ہے سرکار کی نسبت اور اس کا عشق کہ حضور کو اپنے پیر کے شہر کے عام آدمی سے کتنی محبت تھی۔ ایک شخص آیا، رات کا وقت تھا، آپ کے کمرے کے سامنے وہ ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ حکے کا بڑا عادی تھا، حکا آپ تو سمجھتے ہیں نا، حکے کا بڑا عادی تھا۔ اس نے کہا کوئی ہے یار جو مجھے حکا لا کر دے؟ تو اس وقت کوئی آدمی تھا نہیں، رات کا وقت تھا۔ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کوئی مجھے حکا دے، اور احسان سے کہ حضور نے حکا کہاں سے آیا؟ تو آپ نے قریب جا کے پوچھا کہ بھائی تو کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تونسا سے آیا ہوں، میں تو تونسا سے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، بیٹھے، میں ابھی حکا لا کے پیش کرتا ہوں۔ خود چلے گئے، ہمارے ایک قوم کے سیال تھے، میاں محمد ان کا نام تھا، تو ان کے پاس گئے، وہ حکے کا عادی تھا، حکا اس کے پاس ہوتا تھا ہر وقت۔ تو اس کو جگایا، وہ سو رہا تھا، اس کو جگایا تو کہنے لگے کہ آپ اپنا مجھے حکا دے دیں۔ وہ کہنے لگا کہ حضور یہ تو ختم ہو گیا، میں ابھی تیار کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ نلکے میں جا کے اس نے پانی ڈالا، آگ جلائی، حکا تیار کیا، کہا حضور میں ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس جو مجھے حاصل ہوگی اپنے پیر کی رضامندی اور خوشنودی، اس میں تمہیں میں حصے دار نہیں بنانا چاہتا۔ چنانچہ حکا خود پکڑ لیا، اس کے پاس آئے،
اس کو حکا دیا، اس نے حکا نوش کیا، پیتا رہا، اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی، اوکے کی تو پوچھنے لگا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تو نے مجھے بہت خوش کیا، مجھے اپنا نام تو بتا دے۔ حضور نے کہا میرا نام ہے محمد قمر الدین۔ تو انہوں نے کہا دھاڑ ہوا، مجھے مار دیا تو نے، یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم توسا شریف سے آیا نا، تو نے تو حکم مانگا، میری جان بھی مانگتا ہے، وہ بھی حاضر تھی، بتا تیرا کیا کام ہے، کیوں آیا؟ اس نے جیب سے کاغذ نکالا، کوئی کام تھا زمین کے ٹرانسفر کا یا پتہ نہیں کیا کام تھا اس کا۔ تو اس نے کہا جی آپ کے علاقے میں ذمہ دار ہیں، نواب ہیں ملک فتح محمد خان ٹوانا صاحب، ان سے میرا کام ہے، آپ یہ مہربانی کر کے کروا دیجیے۔ آپ نے کہا کہ آپ آرام کریں، میں ابھی جاتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت رات کے وقت ڈرائیور کو بلایا گیا، ملک فتح محمد صاحب کے پاس گیا، آپ سرگودا میں اس کو جگہ اور کہا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اس کو ساتھ لے کے ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے، وہ کام کروا کے راتوں رات اس کو پھر صبح کے وقت اس کو بتایا کہ بھائی مبارک تیرے کام ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے پہ پیر پٹھان کا اور زیادہ کرم کرے۔ تو حضور نے فرمایا بس اسی لفظ کے لیے میں نے ساری رات تیری خدمت کی ہے کہ تو نے مجھے دعا کی، اور یہی دعا اگر روزہ شریف میں چل کے کر دے تو تیری اور بھی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا حضور میں تو کوٹانا ہوں، شاید آپ کوٹانا کے لفظ نہیں سمجھتے، تو سے شریف کی زبان میں کوٹانا خاک روب کو کہتے ہیں، جو جھاڑو دیتے ہیں نا اس کو کوٹانا کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں تو سے شریف کے گلیے کا کوٹانا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے یہ بھی بہت کافی ہے۔ یہ بات جا کے عرض کرنا روضہ شریف کے اندر پیر سال کے روضہ شریف کے اندر کہ حضور میں توسہ شریف سے آیا ہوں، یہ ضرور بتانا کہ میں توسہ شریف سے آیا ہوں اور میں قمر الدین کے سفارش کر رہا ہوں کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اتنا بلند مرتبے کا پیر، اتنی ولایت کا سردار، اور کہتا ہے کہ پرانے کو تو میرے سفارش کر دے اس لیے کہ تو توسہ شریف سے آیا۔ توسہ شریف کی جو نسبت تھی اس کو اسی محبت کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ تو میری سفارش کر دے۔ میرے بھائیوں تو آج کل تو آپ دیکھتے ہی ہیں یہ کہ کون ہے سید ایسا جانے دے، کون ہے پیر آیا ہوگا چلا جائے گا، لیکن یہ جو عشق والے ہیں یہ نسبت کو قائم رکھتے ہیں۔ اگر نسبت ٹوٹ جائے نا تو پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ ٹرین کو دیکھتے ہیں، یہ ٹرین جو جا رہی ہوتی ہے پٹری پہ، ایک ڈبے کو دوسرے ڈبے سے اس کو کنیکشن کر دیتے ہیں، اگر ایک ہی ٹوٹ جائے نا تو پوری کی پوری گاڑی ختم۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نسبت کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ ایک نسبت کی اور بھی مثال میں آپ کو پیش کر دوں۔ حضرت پیر سیال غریب نواز کے بڑے پیارے خلیفے سید حیدر علی شاہ صاحب جلال پور شریف رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنے، آپ کے قریب میں ہو گیا، سنا ہے نام کا؟ ان کا میلہ لگتا تھا کٹاس میں، جلال پور شریف کے قریب ہے جگہ کٹاس۔ تو اس وقت ذریعہ آمدرفت یہی تھا کہ کشتی پہ لوگ آتے تھے دریا میں، وہ بھی ساحل شریف سے کشتی پہ سوار ہوا، جیلم دریا میں چلتا چلتا کٹاس کو میلہ دیکھا۔ شام کا وقت تھا، بارش بھی ہونے لگی، بھیگ بھی گیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ گاؤں ہے اس لیے ہم رات گزارتے ہیں، صبح روانہ ہو جائیں گے۔ تو جب جلال پور شریف میں وہ داخل ہوا تو کسی سے پوچھا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جلال پور شریف۔ اچھا یہاں کا ایک حیدر شاہ صاحب ہمارے شہر ساحل شریف میں آتا جاتا ہے، یہ وہ شہر تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہی شہر ہے۔ اچھا مجھے حیدر شاہ صاحب کے پاس لے جاؤ۔ اس وقت قبلہ شاہ صاحب وظیفہ پڑھ رہے تھے، نماز مغرب سے فارغ ہو کے وظیفہ پڑھ رہے تھے، اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خادم نے عرض کی کہ حضور ایک سیال شریف کا ہندو باہر کھڑا ہے۔ تو وہ وظیفہ وہیں رکھ لیا اور دوڑ کے آیا اور ہندو کو پکڑ لیا اور اٹھا کے اپنے مصلی پہ جا بٹھا۔ اس نے کہا حضور میں ہندو ہوں، پلید ہوں۔ آپ نے کہا مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ تو کون ہے، میرے لیے یہی کافی کہ تو نے کہا کہ میں سیال شریف سے آیا ہوں، مجھے تو اس نسبت کا تھا۔ پھر عرض کی کہ جناب میرے شہر میں ہندو بھی رہتے ہیں، اگر حکم ہو تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے کھانے کا انتظام کریں، اگر لنگر شریف کی دال روٹی منظور فرمائے تو یہ بھی۔ تو ہندو نے عرض کی کہ حضور میں وہاں بھی لنگر شریف کی دال کھاتا ہوں، ہندو تو ہوں لیکن لنگر شریف کی دال کھاتا ہوں، اور یہاں بھی لنگر شریف کی دال کھاتا ہوں۔ چنانچہ حیدر شاہ صاحب نے اس نے خدمت کی، رات بسر کی، اس نے صبح کے وقت اس کو کپڑے دیے، گھوڑی پہ بٹھا اور ساحل شریف کی طرف روانہ کر دیا۔
حضرت ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور آپ کا یہ معمول تھا جب بھی کوئی سفر سے آتا تو اس کو بلاتے پوچھتے بھائی تو کہاں گیا تھا، سناؤ سفر میں کہاں رہا، کس کے پاس گیا۔ اس نے جب یہ روایت سنائی کہ حیدر شاہ صاحب نے اس طرح میرے ساتھ سلوک کیا، مجھے اٹھا کے اپنے مسلح پہ بٹھا دیا، تو آپ نے فرمایا کیوں نہ کرتا، آخر تو سیال شریف سے گیا تھا نا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو کہ نسبت جو ہوتی ہے نا، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس شہر سے آیا ہے۔ میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں یہ جو آپ تعارف کراتے ہیں نا پیر و طریقہ امیر و شریعت، اس وقت مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور ہم اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب میں یہاں سے روانہ ہوں تو مہربانی فرما کے میرا راستہ بھی نہ روکیں اور مجھے زیادہ دیر تنگ بھی نہ کریں کہ بیمار ہوں، بائی پاس آپریشن ہے، کلپ لگے ہوئے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ